بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کو دعوت دیتا ہوں کوئی یہاں تشریف لائیں اور شان صحابہ رضی اللہ عنہم کے عنوان پر بیان کریں۔ ریحان اجمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ محترم سامعین، ہر سچا مسلمان اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کو جزو ایمان سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی صحابہ کرام کے عمل و کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ سامعین کرام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے صحابی کی تعریف کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے صحابی کی تعریف کچھ اس انداز میں بیان کی ہے۔ فرمایا: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، یعنی صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوا ہو۔ سامعین ذی وقار، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کو غور سے سن لیجئے اور اس بات کو اپنی دماغ کی تختیوں پر لکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی نہیں۔ سامعین اکرام، رب کائنات نے خیر امت کا لقب کرتے ہوئے خیر امت کا لقب دیا ہے صحابہ کرام کو۔ فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ انہی کے متعلق ایک اور مقام پر فرمایا: وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ انہی آیت پر اہل سنت کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اسی طرح نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، تم میرے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کیا کرو کیونکہ وہ تم سب سے بہترین امت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی خود احکم الحاکمین نے دی۔ فرمایا: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف منصورہ کی صفت کچھ یوں فرمائی: ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ جماعت حق اس چیز پر ہوں گے جس پر آج میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں تو وہ نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان درج بندی کا بیان کیا ہے۔ فرمایا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے الحسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات میں اجماع ہے کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔